ہمارے پروگرام کے اندر ہم ایک ڈائیلاگ ہم نے اوپن کیا ہے، کیونکہ ہمارا جو ملک کی جو پاپولیشن ڈائنامکس ہیں اس میں ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس کی تعداد کافی زیادہ ہے، اور جو گلوبل سیناریو بن کے آ رہا ہے، جو جیو پولیٹیکل اور اسٹریٹجک گیمز ہیں اس خطے کے اندر، اور پھر پاکستان کی اپنی سیکیورٹی کے پرابلمز بھی ہیں، اس سے کافی جو ہے ہماری ینگ پاپولیشن جو ہے وہ متاثر بھی ہوتی ہے، دیکھتی بھی ہے ڈیلی بیسس کے اندر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حالات بنتے ہوئے جا رہے ہیں اور ہماری یوتھ کی جو سوچ ہے، ایک تو آپ ٹرینڈز کیا نوٹس کرتے ہیں کیونکہ آپ خود یونیورسٹی کے چانسلر بھی ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ان کے کاؤنٹر کرنے کے لیے یا آلٹرنیٹ نیریٹیوز کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ کتنے سکسیسفل جو ہے وہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ افتخار فردوس صاحب۔ اس وقت میں جو ہماری یوتھ ہے، جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے، وہ ایک اچانک اتنے بڑے حادثے کا شکار ہو گیا ہے جس کی تیاری پہلے سے کسی نے نہ حکومتوں نے کی تھی، نہ تعلیمی اداروں نے کی تھی، نہ مذہبی حلقے نے کی تھی۔ تو ایک دم اتنی معلومات کا سیلاب ان کے پاس آ رہا ہے بغیر تحقیق کے، اور بچے بالغ ہونے سے پہلے ہی وہاں تک پہنچ گئے، تو اس کی وجہ سے وہ ہر چیز لے رہے ہیں، جو بھی کہیں سے ان کو معلومات مل جاتی ہیں، صحیح ہو غلط ہو۔ تو میرے خیال میں بہت بنیادی چیز یہ کہ ہمیں اپنی جو یوتھ ہے، جو نوجوان طبقہ ہے، ان کی ذہن سازی کرنی چاہیے۔ ایک ڈیٹا ایکسپلوژن ہے جی، جو ہر طرف سے انفارمیشن جو ہے وہ بالکل ایک سیلاب ہے۔ جو معلومات پہلے زمانے میں سال میں ہوتی تھی کسی کو، آج وہ ایک لمحے میں ہو جاتی ہیں، اور براہ راست ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ اس کا جو ڈیزائن کیا گیا ہے سوشل میڈیا کو، اس کا جو فلسفہ ہے، اس میں یہ کہ جو آدمی اس کو شیئر کرتا ہے وہ اس کا آنرشپ لے لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری چیز ہے، پھر وہ اس پہ ضد کرتا ہے کہ میں ہی جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں صحیح ہے۔ اس وجہ سے پورا ہمارا معاشی نظام بھی، ہماری سوسائٹی بھی بہت برباد ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تین بنیادی چیزیں، ایک جذباتیت، سطحیت، جب آدمی جذبات میں جاتا ہے پھر ریسرچ نہیں کر سکتا، وہ سنتا ہی نہیں ہے، اور تیسری چیز عدم برداشت، ان دونوں کے نتیجے میں عدم برداشت۔ تو ان تین چیزوں کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہم اس جذباتیت سے لوگوں کو نکال کر ہم اس پہ لے کر آئیں، لاجیکل ریزننگ پہ ہم نارمل ہو کر بات کو سوچیں، کیونکہ جتنی جذباتیت ابھی ہے اس میں تو جو بنا بنایا ملک ہے وہ بھی تباہ ہو جائے۔ دوسرے نمبر پہ سطحیت ہے، جو بات بھی ہو وہ کسی ریسرچ کی بنیاد پہ ہو، نہیں تو آج ایسا نہیں ہو رہا ہے، اور یہ بھی نہیں، ہمیں ہمارے نوجوان طبقہ اس کو بھی نہیں دیکھتا کہ یہ بات کس نے اٹھائی ہے، کون ہمیں استعمال کر رہا ہے۔ تو مذہب کے نام پہ، قومیت کے نام پہ، لسانیت کے نام پہ اور فرقے کے نام پہ جس طریقے سے ہمارا نوجوان طبقہ ادھر جا رہا ہے یا ادھر جا رہا ہے، تو میرے خیال میں اسی پر ہمیں زیادہ بات کرنی چاہیے، اور یہی ہماری بنیادی ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے، کیونکہ آپ نے سطحیت کی جو ہے حوالے سے بات کی، اور جب ہم ٹرینڈز کے حوالے سے دیکھتے ہیں، ہم نے کتابیں لوگوں کو پرووائڈ کر دی اور انٹرنیٹ بھی پرووائڈ کر دیا، اب یہ نہیں بتایا کہ اس میں کون سی چیز کریڈیبل ہے، کون سی کریڈیبل نہیں ہے۔ اور جس طرح پہلے زمانے میں استاد ہوتا تھا، وہ بتاتا تھا کہ یہ علم ہے لیکن اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ علیحدہ ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ، وہ استاد والا فیکٹر جو ہے وہ غائب ہو چکا ہے۔ لوگ سوال پوچھتے ہیں لیکن جوابات ان کو، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تو اس کے الگوریدمز علیحدہ قسم کے ہوتے ہیں، وہ صرف جو سوال آلریڈی کسی نے پوچھے ہوتے ہیں ان سے جواب بنا کر جو ہے آپ کو وہ جواب دے رہا ہے۔ یہ جو سچویشن بنتے ہوئے جا رہی ہے، اس میں ایک تو جو ہمارے ریلیجس عناصر ہیں، جو مدرسے کا نظام ہے، کیونکہ آبویسلی یہ صرف اور صرف یہ تو نہیں ہے کہ صرف یونیورسٹیز یا کالج جو عصری علوم ہے اس کے اندر لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، بلکہ مذہبی طبقے کے اندر بھی لوگ ٹیکنالوجی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ ان دونوں کا ملاپ جب آپ دیکھتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ کچھ کر بھی رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ جوابات، کیونکہ بہت سارے سوال جو آتے ہیں ان کے لیے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، مشینز کے اندر وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ صحیح۔ دیکھیں، اس میں ایک تو یہ کہ دنیا میں، تاریخ میں جتنی بھی تبدیلیاں آتی تھیں وہ آہستہ آہستہ آتی تھیں، تو لوگ تیار ہو جاتے تھے، نئے بھی پرانے بھی۔ یہاں ایک دم اچانک ہوا ہے، جو پرانے لوگ ہیں، جو بڑی سطح کے لوگ ہیں، وہ نئی چیز کو نہیں جانتے، اور جو نئے لوگ ہیں ان میں اور پرانے لوگوں میں اتنا گیپ آ گیا ہے کہ ان کو آپس میں فریکوینسی نہیں مل رہی۔ اس کی وجہ سے ہماری چیلنجز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس کو، اس یوتھ کو مطمئن کرنے کے لیے، ذہن سازی کے لیے، وہ تمام ٹولز ہمیں استعمال کرنے چاہیے۔ وہ کون سے ٹولز ہونے چاہیے؟ وہ
ایک تو سوشل میڈیا کا استعمال، اس کا فلسفہ کیا ہے، فیک نیوز کیسے ہوتی ہے، اور اپنے ملک کی جو خوبیاں ہیں، اپنی ریاست کی خوبیاں، ہماری افواج کی خوبیاں، جو ہمارے خطے کی لوکیشن ہے، جو ہماری اس وقت میں، کیونکہ پاکستان اس وقت پوری دنیا کی ضرورت ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ رشیا ہو، چاہے نہ ہو، تو ہمیں اپنی یوتھ کو اپنی خوبیاں بتانی چاہیے، اور جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کا ہمیں متبادل بتانا چاہیے، اور اس کے لیے وہ تمام چیزیں جس میں پریزنٹیشن بھی آتی ہے، ڈاکومنٹری بھی آتی ہے، اس میں ویڈیو کلپ بھی ہو سکتے ہیں، بریفنگ بھی ہو سکتی ہے، اور مختلف زبانوں میں اور مختلف طریقوں سے جو آج کی یوتھ جس طریقے سے سمجھتی ہے، چاہے وہ ڈیزائن ہو، کلر ہو، رنگ ہو، اعداد و شمار ہو، آج کی ریسرچ ہو، سرویز ہوں، تو میرے خیال میں اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، پھر جا کر یوتھ سمجھے گی۔ اچھا، یہ پیغام پاکستان کا نام ہم سنتے رہتے ہیں، جی، اور جب ہم ڈاکیومنٹ دیکھتے ہیں تو ایک صحیح موٹا سا ڈاکیومنٹ ہے جس کو جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یوتھ کو ایک تو پیغام پاکستان کا جو فلسفہ ہے، جو اس کی ڈاکیومنٹیشن ہے، وہ کورس کا حصہ جو ہے وہ بننا چاہیے، اور اگر بننا چاہیے تو اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ ڈسپلے کریں کہ اس میں وہ اٹریکٹیونیس قائم ہو، کہ یہ ایسا نہ لگے کہ یہ اسٹیٹ ہمارے اوپر جو ہے وہ امپوز کر رہی ہے؟ اچھا، جو پیغام پاکستان ہے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ پیغام پاکستان ایک اتنی بڑی دستاویز ہے ہمارے پاس، جو ہماری سوسائٹی کے لیے، ہماری ریاست کے لیے، ہماری حکومتوں کے لیے، مذہبی طبقات کے لیے، تعلیمی اداروں کے لیے، اور داخلہ پالیسی کے لیے اور خارجہ پالیسی کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، اس لیے اس میں 6 چیزوں پر فوکس کیا گیا ہے۔ نمبر 1 کہ مسلح جہاد، یہ ریاست کی، اگر ریاست موجود ہے اور ان کا سیٹ اپ موجود ہے تو ان کی اجازت کے بغیر مسلح جنگ نہیں آپ کر سکتے۔ نمبر 2 اسلامائزیشن کے لیے پرامن طریقے اختیار کریں، قانونی طریقے اختیار کریں، اس کے لیے ہتھیار اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 3 کہیں بھی کوئی غلط کام ہو رہا ہو، امر بالمعروف، اس کے لیے قانون ہاتھ میں لینا، اس کی اجازت نہیں۔ اس طریقے سے فرقہ پرستی اور مذہب پرستی اور قوم پرستی، ان تینوں چیزوں پر اس میں بات کی گئی ہے، اس کی وجہ سے عصبیت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق، اقلیتوں کی جان مال عزت کا تحفظ ایسے ہی فرض ہے جیسے کسی دوسرے کا ہوتا ہے۔ تو چھٹی بات اس میں یہ کہی گئی ہے کہ ہماری افواج، جو لوگ یہاں لڑ رہے ہیں، یہ باغی ہیں، خوارج ہیں، اور ان کے خلاف لڑنا جہاد ہے، اور اپنی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا فرض ہے۔ ان 6 چیزوں پر اس میں فوکس کیا گیا ہے۔ تو میرے خیال ہے کہ پورے عالم اسلام کے جتنے مسائل ہیں، چاہے وہ شام ہو، عراق ہو، لیبیا ہو، الجزائر ہو، افغانستان ہو، پاکستان ہو، جہاں جہاں بھی یہ چیزیں ہوئی ہیں، تو یہ جو ڈاکومنٹ ہے، یہ ہمارے پاکستان کا ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ آپ عالم اسلام کو بھی اس سے آپ راستہ دکھا سکتے ہیں، اور جو مغربی دنیا کو ہم پر اشکالات ہیں اقلیتوں کے حوالے سے، شدت پسندی کے حوالے سے، کیونکہ اس میں 10,000 علماء اور ان کے دستخط ہیں دانشوروں کے، تو اس سے بڑی چیز میرے خیال میں قرارداد مقاصد کے بعد کوئی نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تنفیذ کے لیے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس پہ عمل کروانے کے لیے ہماری حکومتوں کا اور ہمارے اداروں نے اس میں وہ کردار ادا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ اگر اس کو ہم کر لیں، ہمارے یہاں ایک ڈیلیگیشن آیا تھا NDO کا، تو وہاں جو مصر کے جو سفارتکار تھے، سری لنکا کے تھے، اور کئی ملکوں کے، تو انہوں نے جب ہم نے ان کو پیغام پاکستان بتایا تو انہوں نے کہا کاش کہ ہمیں یہ 8-10 سال پہلے اگر یہ چیز آپ لوگ دیتے تو ہمارا ملک ان سب چیزوں سے بچ سکتا تھا۔ تو میرے خیال میں یہ اسی کو اگر ہم فوکس کر لیں، اس سے افغانستان کا مسئلہ بھی حل ہوگا، قبائل کا مسئلہ بھی حل ہوگا، پاکستان کے مسئلے بھی حل ہوں گے، اور جتنی بھی یہاں فتنہ انگیزی ہو رہی ہے اسلام کے نام پہ، قوم کے نام پہ، مذہب کے نام پہ یا حقوق کے نام پہ، ان سب کا حل اس میں موجود ہے۔